السلام علیکم جی. آج ایک اہم پریس کانفرنس ہوئی ہے 90 شاہراہ قائد اعظم کے اوپر. 90 شاہراہ قائد اعظم پنجاب کے چیف منسٹر کا دفتر ہے, اسمبلی ہاؤس کے بالکل اپوزٹ ہے. پنجاب اسمبلی کے سامنے, اگر آپ کی پشت پنجاب اسمبلی کے گیٹ پہ ہے, آپ سامنے دیکھیں تو آپ کی نظر سامنے 90 شاہراہ قائد اعظم کے اوپر پڑتی ہے. یہ جو ہے یہ جو ہمیں بھی بڑی دفعہ جانے کا اتفاق ہوا ہے وہاں پہ مختلف پیشہ ورانہ ذمہ داریوں کی ادائیگی کے حوالے سے. وہاں پہ ایک پریس کانفرنس پنجاب حکومت کی چھتر چھایا کے اندر کی جناب بشیر احمد المعروف اعظم سواتی نے. جڑا بندہ اپنا نام سچا نہیں دستا, صحیح نہیں دستا, وہ کڈا بڑا فراڈیا ہوئے گا, اس کا آپ اندازہ اس سے لگا لیں. تو انہوں نے ایک پریس کانفرنس فرمائی ہے جس کے اندر انہوں نے ملکہ جذبات بہار کا کردار ادا کرتے ہوئے ٹسوے بہائے ہیں اور کہا ہے کہ میرے ساتھ بہت زیادتی ہو گئی ہے. زیادتی یہ ہوئی ہے کہ وہ اپنی بیگم, جو شرعی ان کی بیگم ہے, ان کے ساتھ وہ کوئٹہ تشریف لے کے گئے تھے اور کوئٹہ میں ان کے مہمان تھے چیئرمین سینٹ صاحب. ٹھیک ہے, ظاہر ہے وہ بھی پی ٹی آئی کے ہیں. اور وہاں پہ ان کی ایک ایسی ویڈیو بنائی گئی ان کی بیگم کے ساتھ. جناب کمال ہو گیا, بیگم کے ساتھ ہی بنی ہے نا, کسی غیر منکوحہ کے ساتھ تو نہیں نہ بنی, لیکن غلط ہے وہ بنا لی گئی. اور اب ان کو تھریٹ کیا جا رہا ہے کسی انڈیویجول کی طرف سے, وہ ویڈیو جاری کر دی جائے گی. اب میرا مطلب ہے کہ پہلے تو اس فراڈیے کا تھوڑا سا پوسٹ مارٹم کر لینا, جس کا نام بشیر احمد ہے. بشیر احمد کے نام کے اوپر یہ صاحب جو ہیں یہ امریکہ کے اندر کریڈٹ کارڈ فراڈ کے اندر ملوث پائے گئے اور یہ فراڈ کر کے وہاں سے بھاگے اور بھاگ کے آ کے پاکستان لک گئے. لک چھپ جانا مکئی دا دانا تے راجے دی بیٹی آئی, یہ یہاں پہ لک گئے. یہاں پہ آ کے انہوں نے وہ والا جو ناجائز لوٹا ہوا پیسہ تھا وہ نکالا, اور بہترین ذریعہ ان کا تھا, ان کے لیے یہی تھا کہ وہ سیاست کے اندر ان ہو جائیں تاکہ جب ان کے خلاف کوئی کارروائی ہونے لگے تو وہ کہیں کہ جناب یہ تو میرے خلاف انتقامی کارروائی ہو رہی ہے. ڈاکٹر اویس سلیم صاحب وہاں پہ پروفیسر ہوتے ہیں امریکہ کی ایک یونیورسٹی میں, وہ راوی ہیں کہ ابھی تک ان کا نام ایف بی آئی کی ویب سائٹ کے اوپر لگا ہوا ہے اور یہ ان کی جو لوکیشن ہے وہ ان نون ہے. یہ ہے جی ان کا پورا پس منظر. بشیر احمد تھا ان کا نام وہاں پہ, یہاں پہ آ کے یہ محمد اعظم سواتی ہو گئے, نام بدل لیا, شناختی کارڈ بدل لیا. یہ جو فراڈی ہوتے ہیں باہر جانے کے لیے جو مختلف حرکتیں کرتے ہیں وہ یہی کرتے ہیں نا کہ ایک پاسپورٹ کے اوپر جب ڈپورٹ ہو جاتے ہیں یا پکڑے جاتے ہیں وہاں پہ, تو پھر اپنے آپ کو وہاں سے ڈپورٹ کروا لیتے ہیں. تو یہاں پہ آ کے پھر سب سے پہلے اپنا شناختی کارڈ کاٹ کے پھینکتے ہیں چھری سے, پھر پاسپورٹ کو ضائع کرتے ہیں پاسپورٹ کو, اس کے بعد پھر ایک نیا نام اختیار کرتے ہیں. اس نام سے کہیں دور دراز کسی نادرہ کے دفتر کے اندر کسی ضرورت مند کلرک کو, ڈیٹا انٹری آپریٹر کو جو ہے اس کی ضروریات پوری کر کے تو اپنا نیا نام سے انٹری کرواتے ہیں. ٹھیک ہے, نئے نام سے انٹری کے بعد جو ہے وہ پھر اس کے اوپر شناختی کارڈ بنواتے ہیں اور پھر ملک سے باہر جا کے فراڈ کرنے کی تیاری کرتے ہیں. تو یہ وہ والی کلاس ہے. اب یہ اس کا دوسرا جھوٹ اس وقت بے نقاب ہوا جب انہوں نے الیکشن کمیشن کے خلاف بکواسیات کی. پہلے ایوان صدر میں بیٹھ کے کی, پھر باہر آ کے کی کہ اس کو آگ لگا دینی چاہیے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو. عمران خان کی محبت کے اندر یہ اندھے ہوئے ہیں. یہ کہتا ہے نا میں 70 سالہ ہوں, یہ 70 سالہ بڈھا سٹیا گیا ہے. اور یہ وہاں پہ انہوں نے ان کو جب الیکشن کمیشن نے طلب کیا تو الیکشن کمیشن کے سامنے انہوں نے ہاتھ جوڑ کے تحریری معافی مانگی. وہاں پہ باہر نکل کے کہتا میں نے کوئی معافی نہیں مانگی. وہ پھر وہ اللہ بھلا کرے مطیع اللہ جان کا, انہوں نے تحریری معافی کاٹ کے رکھ دی تھی لیکن وہ نہیں مانا. ٹھیک ہے, اندر معافی مانگ کے ایسی اتنا بڑا فراڈیا ہے. کل جب وہ چاچو کی پریس کانفرنس تھی بلکہ جو ہفتے کی شام کو, تو اس کے اندر جب ایک جرنلسٹ نے سوال کیا تو میرے منہ سے بے اختیار نکل گیا, میں کہا فراڈیا ہے گا, وہ سارا کہہ لگ گیا وہاں پہ. ٹھیک ہے بھائی, وہ پکا فراڈیا ہے گا, ملکہ جذبات بہار بننے کی کوشش کر رہا ہے. بھائی اس میں سب سے پہلے آپ سینیٹر ہو نا, تو سینٹ کی کمیٹی کے پاس جاؤ نا. ٹھیک ہے, وہ سینٹ کے چیئرمین کے اوپر الزام لگاؤ کہ جناب اس نے میری ویڈیو بنوائی ہے. ٹھیک ہے, اگر مطلب اس کے بعد تم پارلیمنٹیرین ہے نا, تو پارلیمنٹ میں آواز اٹھاؤ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. یہ 90 شاہراہ قائد اعظم کے اوپر اہل پنجاب کے خرچے کے اوپر پریس کانفرنس کرنے کی کیا لاجک بنتی ہے؟ اس میں حکومت کا کیا ایشو ہے بھائی؟ تو آپ حکومتی ایکسپینڈیچرز کیوں استعمال کر رہے ہو, حکومتی پریمیسز کیوں استعمال کر رہے ہو؟ اس میں کون سا میرا مطلب ہے کہ قومی مفاد کا تقاضا ہے؟ آپ کی ذات کی بات ہے نا.
تو آپ کی ذات کی بات ہے تو حضور آپ جا کے کسی ہوٹل کے اندر بکنگ کروا کے پریس کانفرنس کیجیے, اور پریس کانفرنس نہیں تھی, اس نے حاضر ہو کے اپنی پرفارمنس دی ملکہ جذبات بہار بن کے, اور اس کے بعد سوال ہی نہیں لیے جرنلسٹوں کے اور وہاں سے نکل گئے. اور پھر پی ٹی آئی کے میڈیا نے اٹھا کے اس کو دن دنا دن دن دنا دن دن. ٹھیک ہے, تو پریس کانفرنس تو نہ ہوئی, تو اس سے بہتر تھا کہ یار تو ویڈیو بیان جاری کر دیتا اپنا رو کے وہاں پہ. وہ خیر آپ کے قائد بھی ایسا ہی کرتے ہیں تو آپ بھی ایسا ہی کریے. میں تصویر کے اس رخ کا باہر نہیں ہوں جو اعظم سواتی نے آج پیش کرنے کی کوشش کی ہے, اور جو یہ مین سٹریم میڈیا پہ چل رہا ہے, اور جو کہ اس وقت پی ٹی آئی کا پورا سوشل میڈیا لے کے چڑھا ہوا ہے دھنن دھنن دھنن. یہ نہیں ہے. اس شخص کے سے اب تو خیر امریکن کے ساتھ ہماری کو تھوڑی سی نچلے لیول کی انڈرسٹینڈنگ ہے, ان سے ڈاکومنٹ منگوانے چاہیے جو ایف آئی اے ہے اس کو, اور ایف آئی اے کو انہیں پوچھنا چاہیے کہ پہن اعظم سواتی سابقہ نام بشیر جو ہے یہ آپ کو مطلوب ہے کوئی کہ نہیں ہے. عطاء اللہ تارڑ بہتر کردار ادا کر سکتے ہیں اس حوالے سے. رانا ثناء اللہ تو مصروف آدمی ہیں, لیکن عطاء اللہ تارڑ صاحب یہ وہ ایڈوائزر ہیں نا ان کے, ہاں, تو وہ کام کریں اور ان سے پوچھیں کہ پہن یہ تو وانٹڈ ہے کہ نہیں ہے, کم از کم وہ ڈاکومنٹ تو منگوا لیں وہاں سے. اگرچہ وہ منگوانے کی ضرورت نہیں ہے, وہ پبلک ڈاکومنٹ ہیں, لیکن جب سرکاری طور پہ منگوائیں گے آپ تو پھر اس کے خلاف کیس بنائیں. یہ چوتھے کے دن اس کا جو مرضی دل میں آتا ہے, کبھی کہتا ہے کہ میری عزت لوٹی گئی ہے, کبھی کہتا ہے میرے اوپر تشدد کیا گیا ہے, اور نشانات مٹا دیے چند گھنٹوں کے اندر نشانات مٹا دیے. یعنی کہ 4 بجے اسے صبح پکڑا ہے, 8 بجے وہ عدالت میں پیش ہو گیا ہے, 8 ساڑھے 8 بجے, اور جو ہے وہ اپنا اللہ آپ کا بھلا کرے ریمانڈ ہو گیا اس کا, اور کہتا ہے کہ اس دوران جناب مجھے حوالے بھی کر دیا گیا کسی دوسرے ادارے کے, اور میری عزت پہ بھی ہاتھ ڈالا گیا. ہو سکتا ہے بھائی, ہو سکتا ہے, لیکن اس دوران میرے اوپر ٹارچر کیا گیا ہے. اور عدالت جب وہ 4 گھنٹے کے اندر عدالت میں پیش ہوا ہے, عدالت نے سیدھا کہا جا کے اس کا میڈیکل لیگل کروائیں. میڈیکل لیگل کے اندر کچھ نہیں تھا, نشان بھی نہیں تھے کسی قسم کے تشدد کے. کہتا ہے وہ ربڑ نال مٹا دیتے گئے اس. ٹھیک ہے, اس طرح کا فراڈیا منہ پہ جھوٹ بولنے والا شخص جو ہے, اس کے پیچھے کیا میڈیا کو لگ کے اس طرح قوم کی زندگی کے اندر ہجان برپا کر کے زندگی عذاب کرنی چاہیے یار. کو میرا مطلب کرنے والی بات ہے نا. نشئی جو ہے وہ آپ کے گھر کی دیوار کے باہر لگ کے اگر سگریٹ وہ پی رہا ہے, بھرے ہوئے سگریٹ, بلکہ وہ کھینچ رہا ہے, تو آپ ذرا اس کو روک کے تو دکھائیں نا مجھے. وہ آپ کے اوپر الزام لگا دے گا کہ آپ نے جناب اس کو یہ کر دیا ہے. اور نشئیوں کی بڑی پکی عادت ہوتی ہے کہ آپ کو جب وہ دیکھیں کہ کیا وہ پھنس گئے ہیں اور بچیں گے نہیں, وہ اپنے آپ کو نا وہ بلیڈ مار کے یہاں پہ اور کہتے ہیں کہ اس نے مجھے خنجر مارا. ٹھیک ہے, اب آپ بھگتتے پھر جا کے پہلے تو آپ ثابت کریں نا کہ اس کا وہ خنجر کا نشان نہیں ہے, بلیڈ کا نشان ہے, اور اس کے بعد پھر جا کے اپنی بیل کروائیں اور آپ بھگتتے پھریں. صرف آپ نے یہ جرم کیا ہے کہ اسے کہا کہ بھائی میری دیوار نل بہ کے تو نہ کر, پرے جا کے کر لیں. اس نے جناب آپ کی ایسی تیسی پھیر دینی. یہ ایگزیکٹلی اس طرح کے نشئی ہیں جنہیں اٹ چکی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, وڈے نشئی نے تو وہ اٹ چکی ہوئی ہے نا, جب آپ اٹ چک کے تو وہ سڑک پہ جا رہے ہوں گے, ایک دم آپ کو فل بریک لگانی پڑے گی, پچھوں پاویں کو گڈی بھی بج جائے, جڑا کہ اٹ چک کے آئے گا. پھر لال لوٹ لینا ہے, لال لوٹ لینا. بڑے دن ہو گئے ویسے عمران خان نے کوئی ڈونیشن کی کال ہی نہیں کی یار. اب کرے گا ایکس رے دکھا کے ڈونیشن مانگے گا, اور پتہ نہیں کوئی ایکس رے دکھائے گا یا نال مراد سیدہ ایکس رے بھی دکھائے گا, لیکن ایکس رے دکھائے گا. اب اپنا دکھا تو دیا, اور کس طرح دکھاتا بھائی, اس نے ڈاکٹر فیصل سلطان کے ذریعے دکھا تو دیا ایکس رے. اب وہ ایکس رے دکھا کے دنیا بھر سے وہ ڈونیشن مانگے گا. پرانا طریقہ ہے نشئیوں کے مانگنے کا, حد ہے یار. تو یہ اعظم سواتی صاحب جو ہیں یہ ایک سرٹیفائیڈ جھوٹے آدمی ہیں اور کوالیفائڈ فراڈیے ہیں, اور یہاں سے پاکستان میں کوالیفائڈ نہیں, امریکہ سے بڑھ کے فراڈ کی تعلیم حاصل کرنے گئے تھے اور تعلیم حاصل کر کے واپس آئے ہوئے ہیں. اور اس کے علاوہ انہیں پرفارمنگ آرٹ پہ بھی عبور حاصل ہے, جس طرح کہ آج انہوں نے ٹسوے بائے ہیں. اس کے بعد تو میرا مطلب ہے کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں رہ جاتی کہ وہ پرفارمنس جو ہے مطلب کہ آرٹسٹک آدمی ہے اور پرفارمنس دینے کے اندر بھی اپنا ثانی نہیں رکھتے. بس جی, میں اس فراڈی اعظم سواتی المعروف اعظم سواتی بشیر کے وہ ٹسوے جو تھا میرے سے ہضم نہیں ہو رہے تھے.
تو مجھے کسی دوست نے فرمائش کی تھی کہ اس کے اوپر ولاگ کر لیجئے، تو اب انشاءاللہ آئندہ وہ دوست کبھی بھی ولاگ کی فرمائش نہیں فرمائیں گے، ٹھیک ہے. میں نے انہیں کہا میں اعظم سواتی کے اوپر جو خیالات رکھتا ہوں وہ آپ افورڈ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے. انہوں نے کہا نہیں پھر بھی میری گزارش ہوگی کہ آپ اس کے اوپر ایک عدد ولاگ فرما دیں. تو ان دوست صاحب کو یہ ان کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے. میرا خیال ہے کہ اب انہیں آرام آ جائے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی خدمت میں عرض ہے کہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.